آج کل ہمارے گھروں میں بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، روحانی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، بیماریاں، چونکہ ہم لوگوں کے عقائد ایمان کمزور ہو چلے ہیں، تو بعض اوقات کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جن آ گئے ہیں، سایہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے روزانہ صبح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ پڑھ کر 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھیں، اور ساتھ سورہ حشر کی آخری آیات هو اللہ الذی، آخری 3 آیات، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور درود شریف اول آخر میں، اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر آپ روزانہ صبح اپنے، اگر آپ گھر بار والے ہیں، بیوی بچوں کے اوپر، اپنے گھر کے چاروں طرف میں یہ پھونک دیں، صبح سے شام تک انشاءاللہ ہر چیز سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی طرح شام کے وقت بھی آپ یہی آیات، آیت الکرسی ہو گئی، آخری 2 قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور یہ دعا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ پڑھ کر، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ کر، اول آخر درود شریف، یہ پڑھ کر آپ گھر میں چاروں طرف پھونک دیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے کلام کی برکت سے ہم سب مسلمانوں کی اور ان سب چیزوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ کہ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں جی تعویذ دیں، جی فلاں کریں فلاں کریں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ سے تعویذ لائے ہیں، فلاں سبق پڑھ رہے ہیں، فلاں سبق پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا۔ لیکن ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، پرہیز بتا رہا ہے کہ یہ چیز نہیں کھاؤ گے تو یہ کیا ہوگا؟ دوائی تمہارے وجود پہ، اس بیماری کے اوپر اثر کرے گی۔ اگر آپ پرہیز نہیں رکھتے ہیں نا تو دوائی اثر پھر نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم یہ آیات اور دعائیں وغیرہ تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم گناہوں سے نہیں پرہیز نہیں کرتے۔ جب اسی کمرے میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، اس پہ فلم بھی چل رہی ہے، بڑی بڑی تصویریں بھی گھر میں لٹکی ہوئی ہیں، اور گھر میں شوقیہ طور پہ جیسے لوگ کتا پال رہتے ہیں وہ بھی بندھا ہوا ہے، گھر کے اندر ہے، گھر کے کمرے میں بھی آ رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی اس قسم کی چیزیں جب ہمارے گھروں میں ہوں گی تو پھر تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یعنی پرہیز ہم نہیں رکھتے۔ جب ہم پرہیز رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ان چیزوں کے فوائد آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ تو اس پہ ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم جتنی دعائیں مانگیں گے نا، پھر ہمیں دعاؤں میں حضوری نصیب ہوگی۔ تو دعاؤں میں جب حضوری نصیب ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین خصوصی فضل فرماتے ہیں۔ تو ضرورت جس چیز کی ہے وہ پرہیز کرنے کی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے نفل پڑھیں، لمبی لمبی تسبیح پڑھیں، لمبی لمبی وہ کیا کہتے ہیں رکھتے نیت کر لیں، نہیں۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جب گناہ چھوٹ جائے گا نا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خود بخود انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ تو پھر آدمی دیکھتا ہے ان چیزوں کے اثرات کتنی بابرکت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔